10 بجے شیروانی صاحب اپنے دوست کے ہمراہ کار سے اترے اور انہوں نے بڑی شفقت اور محبت سے مجھے تسلی دی کہ فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات ایک رسمی ضرورت کے تحت سب کو کہنی پڑتی تھی، ان کو بھی جو واقعی مخلص تھے اور انہیں بھی جو نہ دوست تھے نہ دشمن، مگر یہ بات ہر بار میرے حوصلے کو تھوڑا سا بڑھا دیتی تھی۔ 11 بجے رابعہ اور منظر ایک ساتھ نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ درخواست ضمانت کس ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ہے۔ اے پی پی نے 12 بجے کا وقت دیا تھا اور رابعہ نے مجھے چپکے سے بتایا کہ اس سے بات ہو گئی ہے، اس کے بعد عبوری ضمانت تو آج ہی ہو جائے گی، توثیق ہوتی رہے گی، 1 مہینے بعد ہو یا 2 مہینے بعد۔ یہ بڑی حوصلہ افزا خبر تھی جو 1 گھنٹے بعد سچ ثابت ہوئی۔ اے پی پی نے بھی بے دلی سے مخالفت کی اور بالآخر رابعہ اور منظر کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے اعتراضات واپس لے لیے۔ عدالت نے مجھے 20,000 روپے کی مالی ضمانت کے ساتھ 2 افراد کی شخصی ضمانت فراہم کرنے کا حکم دیا۔ نقد رقم اسی وقت جمع کرا دی گئی اور شیروانی صاحب اور ان کے دوست نے ضمانت نامے داخل کر دیے۔ دستاویزات کی تصدیق اور تکمیل ہونے تک میں قید میں رہا اور ہتھکڑی سمیت عدالت کے باہر محسن کے ساتھ کھڑا رہا۔ بالآخر یہ قانونی کارروائی مکمل ہوئی اور میرے ہاتھوں سے وقتی طور پر وہ زنجیر جدا ہو گئی جس نے 48 گھنٹے تک میری آزادی کو سلب رکھا تھا۔ مٹھائی کے پیسے لے کر محافظ رخصت ہوئے۔ جا بھائی عیش کر، ایک قتل اور کر دے، منظر نے عدالت سے باہر آتی میرے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا اور رخصت ہو گیا۔ اسے دوسری عدالت میں جانا تھا۔ پھر مجھے میر محمد نظر آیا جو اے ایس پی کے ساتھ جیپ میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ ان دونوں کی صورت شکست خوردگی کے احساس کی غماز تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ السلام علیکم حضرات، میں نے بڑی جرأت سے کہا۔ اگر رابعہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید اس سلام کے جواب میں وہ مجھے گالی دیتے اور مجھ سے مصافحہ کیے بغیر نکل جاتے۔ آپ میں سے کسی نے مجھے ضمانت پر رہا ہونے کی مبارکباد نہیں دی۔ مسٹر سکندر بخت، اے ایس پی نے متانت سے انگریزی میں کہا، عبوری ضمانت سے باعزت رہائی کی منزل بہت دور ہے، بہرحال تم اصرار کرتے ہو تو مبارک ہو۔ وہ جیپ میں بیٹھا اور اسی اطمینان سے کسی طرف دیکھے بغیر عدالت کے احاطے سے نکل گیا۔ شیروانی صاحب اپنے دوست کے ہمراہ چلے گئے اور تاکید کر گئے کہ میں محتاط رہوں، کسی مرحلے پر عدم دلچسپی اور عدم توجہی کا ثبوت نہ دوں اور شام کو ان سے ہوٹل کے کمرے میں مل لوں۔ وہ رات کی فلائٹ سے واپس چلے جائیں گے۔ رابعہ نے مجھے بتایا کہ ابھی 2 مقدمات اور دائر کرنے ہیں۔ وراثت کی سرٹیفکیٹ کا مقدمہ وہ خود فائل کرے گی۔ والد کی لاش کو نکلوا کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کا کیس منظر نے لے لیا ہے، چنانچہ میں بلا ناغہ دونوں سے رابطہ قائم رکھوں۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دینے کے بعد یہ بھی کہا کہ مجھے جب بھی فرصت ملے میں اس سے گھر آ کے ملوں۔ شام 7-8 بجے تک وہ اپنے آفس میں رہتی ہے جو کوٹھی کے ایک حصے میں ہے، مگر اس کے بعد عموماً فارغ ملتی ہے۔ اس کے 2 ماتحت وکیل ہیں جو اس کی ہدایات کی روشنی میں اگلے دن کے لیے کیس تیار کرتے ہیں اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خود اسے بھی رات تک ان کے ساتھ لگ کے کام کرنا پڑے۔ میں نے اور محسن نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی اور شرمندہ ہوئے۔ وہ اپنی گاڑی میں ہمیں مال روڈ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ یار محسن، میں نے مجرمانہ ماحول سے نجات پا کے مال روڈ کی خوبصورت دنیا میں سانس لیتے ہوئے کہا، یہ دنیا کتنی بدل گئی ہے، بلکہ میں نے تو محسوس کیا ہے دنیا ہر روز بدلتی رہی ہے۔ جب میں لندن سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا تو یہ دنیا کچھ اور تھی۔ صرف 1 گھنٹے میں دنیا وہ نہ رہی۔ اس سے اگلے دن جب میں حوالات میں تھا تو دنیا کا رنگ کچھ اور تھا اور آج پھر یہ دنیا عجیب سی لگ رہی ہے۔ یہ احساس کی انک کا کمال ہے، محسن نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ بچپن میں ہم ایک سیدھے سادے کھلونے میں یہی تماشا دیکھتے تھے، بڑا مشکل سا نام ہے اس کا، کلیڈسکوپ، مگر وہ ہے کیا؟ وہ نلکی جس کے اندر شیشے کے رنگین ٹکڑے بھر دیے جاتے ہیں اور اس نلکی کی 3 طرف آئینہ ہوتا ہے۔ رنگ برنگے بے ترتیب کناروں اور شیشوں کے ٹکڑوں سے تینوں آئینوں کا عکس ایک جیسا نظر آتا ہے تو کیسا خوبصورت پیٹرن بنتا ہے۔ ادھر نلکی ذرا سی گھمائی اور پیٹرن بدل گیا، نئی ترتیب سے نیا ڈیزائن۔ تو برادر، یہ دنیا وہی کلیڈسکوپ ہے اور واقعات اور گردش حالات سے پیٹرن بدلتے ہیں تو دنیا کبھی کچھ لگتی ہے کبھی کچھ۔ میرا بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور میں آزاد تھا، مگر اس آزادی کے احساس میں اعتماد کا فقدان تھا۔
رسنوں دار کے سائے میرے ہم رکاب تھے اور وقت کا نقیب صدا دیتا تھا کہ یہ مہلت بے ثبات ہے۔ میرے سامنے بہت سے چیلنج تھے۔ مجھے زندگی کا حق ہی نہیں حاصل کرنا تھا۔ نظروں سے اوجھل رہ کے میرے لیے ہر قدم پر دام تعزیر بچھانے والے شکاری کو بھی تلاش کرنا تھا۔ مجھے ثبوت فراہم کرنا تھا کہ میرا باپ انہی کی شیطانی چالوں کا شکار ہوا اور شاید پھر اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ شرافت علی انہی کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہوا جنہوں نے اس کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائی تھی۔ چنانچہ اب مجھے وزیر خان کے قاتلوں کو تلاش کرنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا کہ وہ وزیر خان کو کیوں ڈراتے تھے اور اب اس کے بیٹے سے کیوں ڈرتے ہیں۔ ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دارگیر؟ کیا سوچ رہا ہے سکندر؟ محسن نے کہا، چل کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پھر میں فوزیہ کو فون کروں گا اور اس کے بعد ہم سلامت شاہ کی خبر لینے چلیں گے۔ شام کو ڈیڈی کا لیکچر بھی سننا ہے۔ رات کو ہم سی ڈین سے ملیں گے۔ میں نے کہا، کہاں رہے گا اپنا؟ ابھی محسن نے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا تھا کہ پیچھے سے بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ بوٹ پالے سر، وہ قریب آ کر بولا۔ اس نے کندھے پر ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق اٹھا رکھا تھا اور 12-14 سال کے اس بچے کے میلے کپڑوں اور جسم سے پالش کی بو اٹھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں نے کہا، یہ جوتے اس قابل نہیں، مگر وہ بچہ ساتھ چلنے لگا۔ ہم اب بیڈن روڈ پر تھے۔ پالش کرا لیجئے صاحب، صرف 1 روپیہ۔ اچھا، 8 آنے، وہ بولتا گیا۔ پھر اچانک اس نے جیب سے ایک رکا نکالا۔ لیں صاحب، اس نے سرگوشی میں کہا، بس ذرا سی دیر رک جائیے، آپ کے جوتے مفت پالش کرتا ہوں۔ محسن اور میں ٹھٹک کر رک گئے۔ اس نے بڑی چابک دستی سے اپنا باکس گلے سے اتار کے نیچے رکھا اور جوتے پالش کا سامان نکال لیا۔ یہ رکا ایک صاحب نے دیا تھا جو ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اس نے محسن کے پاؤں کو جوتے سمیت باکس پر رکھا۔ انہوں نے کہا، وہ جو صاحب جا رہے ہیں ان کو دے دو، مگر رازداری سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے مجھے 50 کا نوٹ دیا۔ میں نے کہا، آپ خود کیوں نہیں دیتے؟ میں غریب آدمی ہوں، کوئی چکر تو نہیں ہے یہ؟ انہوں نے کہا، بیٹا، مجھے تم سے کیا دشمنی ہے؟ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں، بس میری سلام دعا نہیں ہے ان صاحب سے۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھا۔ میرا خیال ہے انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ صاحب، لائیے دوسرا پیر، دیکھیے کیا لشکارہ مارا ہے جوتا۔ 50 روپے کا نوٹ بہت بڑا ہوتا ہے اور بلا وجہ کوئی نہیں دیتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اور محسن ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ وہ جوان تھے، صحت مند، کان میں مندری، گھنگریالے بال۔ نہیں صاحب، لڑکے نے زور سے جوتا رگڑتے ہوئے کہا۔ 60-70 سال کا دبلا پتلا بڈھا تھا، شیروانی اور ترکی ٹوپی میں، کارٹون لگتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ان کو؟ وہ کون صاحب تھے؟ میں کسی مشکل میں تو نہیں پڑ جاؤں گا 50 روپے لے کر؟ ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ محسن نے رکا لے لیا۔ وہ بڑے اچھے آدمی تھے، ان سے واقعی ہماری سلام دعا نہیں۔ محسن کی آڑ میں رکا لے کر میں نے یوں کھولا کہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس پر صرف 3 سطریں بال پوائنٹ سے گھسیٹی گئی تھیں۔ آج رات کو 10 بجے دھرم پورے سے باغبان پورہ جانے والی نہر کے اس کنارے پر ملو جس پر محکمہ انہار کے دفتر میں ملاقات ہوئی یا نہ ہو سکی۔ ہر صورت کل کی ڈاک سے چراغ دین کے چوکیدار محبت خاں کی معرفت تمہیں ایک لفافہ ملے گا جس پر تمہارے بجائے گلاب خان کا نام ہوگا۔ چوکیدار سے یہ لفافہ لے لینا، مگر اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ فو مانچو۔ میں نے رکے کو منہ میں رکھ لیا اور چوئنگم کی طرح چبانے لگا۔ تم بہت اچھے ایکٹر ہو بیٹا، اس لیے تم کسی مشکل میں نہیں پڑو گے، میں نے کہا۔ کدھر اچھے ایکٹر ہیں صاحب؟ اچھے ایکٹر ہوتے تو جوتے پالش کرتے، ہیرو نہ بن جاتے۔ وہ محسن کے جوتوں پر پالش ختم کرتے ہوئے بولا، دن بھر میں 10 جوڑے پالش کرتے ہیں تو مشکل سے 10 روپے ملتے ہیں۔ 50 کا نوٹ دیکھ کر لالچ میں پڑ گیا، ورنہ انکار کر دیتا۔ میں نے اپنا پاؤں اس کے باکس پر رکھ دیا۔ اب اچھے بچوں کی طرح اس پر پالش کرو اور بعد میں ہم جو کچھ دیں وہ سلام کر کے رکھ لینا۔ جی صاحب، وہ بولا، پوری انہماک سے جوتوں پر پالش لگانے لگا۔ بدمعاشی کے دھندے تو بہت ہیں جو میرے جیسے لڑکے کرتے ہیں۔ راکٹ، گولی اور سفید چڑیا بیچتے ہیں، چرچ کے سگریٹ فراہم کرتے ہیں اور دوسرا مال بھی۔ مال سمجھتے ہیں نا صاحب آپ، مگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ میں پکڑے جانے سے ڈرتا ہوں۔ اندھی ماں ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، اسکول میں پڑھتا ہے۔ محسن نے اسے 100 کا نوٹ یوں تہہ کر کے دیا کہ 1 کا نوٹ نظر آئے۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نوٹ پر ایک ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے، کبھی ضرورت پڑے تو بات کر لینا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ملازمت کا، رہائش کا، تعلیم کا۔ اچھا صاحب، لڑکے کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ بس آپ اتنا کرا دیں کہ ہمیں اپنی کوٹری سے کوئی نہ نکالے۔
باپ کے مرنے کے بعد بدماش ہماری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو شریف آدمی کہلاتے ہیں مگر بدماش ہی ہوئے نا جی، بیوہ اور یتیم کو پریشان جو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 500,000 لے لو، گھر خالی کر دو۔ ہمیں اپنے گھر کو بڑا کرنا ہے، گیراج نکالنا ہے۔ ہم 500,000 لے کر کہاں جائیں گے صاحب؟ وہ دھمکی دیتے ہیں کہ شرافت سے جگہ نہ دی تو بند کرا دیں گے، چوری کا الزام لگا دیں گے۔ آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں صاحب؟ تم فون پر بات کر سکتے ہو نا، بات کر لینا، تمہارا گھر تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، محسن نے کہا۔ لڑکے نے پالش ختم کی، سلام کیا اور لوٹ گیا۔ اس لڑکے نے ذرا سی دیر کے لیے مجھے اپنے آپ کو بھول جانے پر مجبور کر دیا تھا۔